نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام سامعین خیریت سے ہوں گی۔ اللہ کریم آپ سب کو اپنی امان میں رکھے اور سلامت رکھے اور خوب سے خوب علم حاصل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ اس سے پہلے لیکچرز میں ہم نے نماز کی فضیلت احادیث مبارکہ سے جانی کہ کیا کیا احادیث مبارکہ میں نماز کی فضیلت آئی ہیں اور نماز نہ پڑھنے کی کیا وعیدیں ہیں۔ آج انشاءاللہ عز و جل آج کے جو لیکچر میں ہم جانیں گے، جو کلام ہم سماعت کریں گے، وہ نماز کی شرائط ہیں۔ شرط کی آسان تعریف پہلے آپ سمجھ لیجئے کہ شرط اصل میں کہتے کسے ہیں۔ تو شرط وہ شے ہوتی ہے جو کسی چیز سے پہلے پائی جاتی ہے، اور جس چیز کے لیے وہ شرط لازم قرار دی جا رہی ہو اسے اس کا مشروط کہا جاتا ہے۔ اس تعریف کو اس مثال سے سمجھیے کہ طہارت جو کہ نماز کا پہلی شرط ہے، طہارت کے معنی ہے پاکیزگی، اس کو نماز سے پہلے شرط قرار دیا گیا ہے، تو طہارت کی شرط نماز کو مشروط کہا جاتا ہے۔ اگر طہارت کو شرط تو نماز کو مشروط کہیں گے۔ عربی میں ایک قاعدہ ہے کہ اذا فات الشرط اذا فات المشروط، یعنی جب شرط فوت ہو جائے تو مشروط بھی فوت ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر کسی نے طہارت کے بغیر نماز شروع کی تو سرے سے نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ نماز کی 6 شرائط ہیں۔ سب سے پہلی ہے طہارت، کیونکہ جب طہارت ہوگی تو ہی وضو ہم کر سکیں گے اور تو ہی نماز شروع کر سکیں گے۔ اس کے بعد ہے نمبر 2 ستر عورت، نمبر 3 ہے استقبال قبلہ، نمبر 4 ہے وقت، نمبر 5 نیت، اور نمبر 6 تکبیر تحریمہ۔ انشاءاللہ عز و جل ایک ایک کر کے ہم سب کے متعلق جانیں گے اور ان کے معنی بھی جانیں گے اور ان کے مسائل کو بھی انشاءاللہ جانیں گے۔ آج کی جو پہلی شرط ہے وہ ہے طہارت۔ طہارت کا نماز سے پہلے پایا جانا شرط ہے۔ اگر ان میں سے کوئی، یعنی ان تمام جو 6 شرائط بیان کی گئی ہیں، ان کا نماز سے پہلے پایا جانا شرط ہے۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ایک بھی نہ پائی گئی تو نماز شروع ہی نہیں ہوگی، یعنی کہ 6 کی 6 شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ اور اس کی سب سے پہلی جو ہے شرط طہارت ہے۔ طہارت سے متعلق جان لیتے ہیں۔ تو طہارت سے مراد سمجھ لیجئے کہ اس کا جب بھی تذکرہ ہوگا نماز میں تو اس سے مراد 5 چیزیں ہوں گی۔ نمبر 1 حدث اکبر، نمبر 2 حدث اصغر۔ حدث کے متعلق ہے کہ حدث ایک ایسی ناپاکی ہے کہ جس کا تصور شریعت کے دینے سے حاصل ہوا ہے، یعنی کہ اگر حدث ہمیں شریعت نہیں بتاتی تو ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وضو کے بغیر رہنا بھی کوئی حدث ہوتا ہے، یعنی ناپاکی ہوتی ہے، ورنہ اس میں کوئی ایسی علامت نہیں ہے کہ جسے حدث کہا جائے۔ اب دیکھیے، اگر آپ بے وضو ہیں تو آپ اس میں کوئی بھی علامت یا ایسی کوئی پائی نہیں جا رہی جس سے آپ کو لگے کہ آپ ناپاکی میں ہیں یا حدث اصغر میں ہیں، تو شریعت نے ہمیں بتایا تو ہی ہمیں پتہ چلا۔ جیسے کوئی ناپاکی نظر ہی نہیں آتی جس میں کوئی رنگ، بو، ذائقہ وغیرہ ہو، لیکن حدث والی ناپاکی میں ایسا کچھ نہیں ہوتا تو بظاہر وہ ناپاکی نہیں لگتی اور اس میں انسان نماز پڑھنے کے قابل نہیں ہوتا۔ بے وضو ہونا حدث اصغر طاری ہونا ہے۔ اس کے بعد حدث اکبر میں جو حالت ہے وہ حالت جنابت، یعنی غسل فرض ہونا۔ حدث اکبر یعنی بڑی ناپاکی، اصغر یعنی چھوٹی ناپاکی، اور اکبر حدث اکبر یعنی بڑی ناپاکی کہلاتی ہے۔ تو ایسی حالت میں بھی انسان نماز نہیں پڑھ سکتا۔ وہ عورت جو حیض سے پاک یا نفاس سے پاک ہو گئی ہو تو پاک ہوتے ہی اس پر حالت جنابت طاری ہو جاتی ہے جب تک غسل نہ کر لے، تو ایسی حالت جنابت کی حالت کہلاتی ہے اور اس پر غسل جو ہے وہ فرض ہو جاتا ہے، اور جب تک وہ غسل نہیں کر لے وہ حالت جنابت کی کہلاتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ نماز کے لیے حدث اصغر یعنی بے وضو پن اور حدث اکبر یعنی حالت جنابت سے پاک ہونا ضروری ہے۔
شروع میں ہم نے بتایا کہ آپ کو کہ نماز میں اگر طہارت کا ذکر ہو تو اس سے مراد 5 چیزیں ہوتی ہیں. 2 تو ہو گئیں حدث اکبر اور حدث اکبر. بقیہ مزید 3 چیزیں وہ ہیں کہ جیسے نمبر 3 نمازی کا جسم، کپڑے اور جس جگہ وہ نماز پڑھے گا اس کا پاک ہونا ضروری ہے. تو جسم، کپڑے اور جگہ، یہ 3 چیزیں ہو گئیں تو کل ہو گئیں 5 چیزیں. تو ان سب کا پاک ہونا نہایت ضروری ہے اور یہ ظاہری ناپاکی ہوتی ہے. اگر ان میں سے ایک بھی جگہ ناپاک ہوگی تو نماز نہ ہوگی. ان 5 چیزوں سے طہارت حاصل ہو جاتی ہے تو نماز کی شرطیں پوری ہو جاتی ہیں، یعنی طہارت کی جو شرط ہے وہ پوری ہو جائے گی. اب جگہ، کتنی جگہ پاک ہونی چاہیے؟ سوال یہ ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ جس جگہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں کیا فقط وہی جگہ پاک ہو یا پوری جگہ یا پورا کمرہ یا جتنے حصے میں ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہ پوری جگہ پاک ہونی چاہیے. تو کتنی جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے؟ اتنی جگہ، یعنی جس جگہ عورت سجدہ کر رہی ہے، سجدہ کرنے کی سر جو رکھتی ہے یا اپنا پورا جسم جو سمیٹتی ہے، اتنی جگہ جو ہے وہ پاک ہونا ضروری ہے جتنا اس کا جسم زمین پر ٹچ ہوتا ہے. سجدہ کرتے وقت جتنا زمین پر عورت کا پورا جسم ٹچ ہوتا ہے اتنی جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے. اگر زمین ناپاک ہے، اس پر جائے نماز بچھا کر نماز پڑھ لے تو اس سے بھی نماز ہو جائے گی، لیکن ڈائریکٹ زمین پر نماز پڑھے گی تو نہیں ہوگی. پھر اگر عورت نماز پڑھے اور بچہ گود میں آ کر بیٹھ جاتا ہے، یہ ایک مسئلہ ہے کہ نماز پڑھتے وقت اگر بچہ گود میں آ کر بیٹھ جائے تو اور اس کے پیمپر میں نجاست لگی ہے. ایسا ہوتا ہے کہ بچہ اگر پوٹی کر لیتا ہے تو اس کو نہیں پتہ ہوتا، ماں اگر سجدے سے اٹھی ہے اور بیٹھی ہے تو تشہد میں، تو اس وقت بچہ اگر گود میں آ کے بیٹھ گیا اور اس کے پیمپر میں نجاست لگی ہے تو اور ماں کو پتہ نہیں ہے کہ ایسا ہوا ہے تو اس وقت اس کی نماز ہو جائے گی. اور اگر عورت نے بچے کو اٹھایا ہوا ہے، یعنی اسے پتہ ہے کہ اس نے پوٹی کی ہے یا اس کے پیمپر میں نجاست لگی ہے، تو عورت نے اس کو گود میں اٹھایا ہوا ہے تو اس صورت میں اس کی نماز نہیں ہوگی. یا نماز پڑھتے پڑھتے اٹھا لیا اس نے تو اس صورت میں نہیں ہوگی، لیکن بچہ خود سے آ کر اگر اس کی گود میں بیٹھ جاتا ہے تو اس صورت میں اس کی نماز ہو جائے گی. اس پر نماز پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. تو امید ہے کہ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے نماز میں طہارت کی پہلی شرط، اس میں آپ کو تمام مسائل سمجھ آ گئے ہوں گے. اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو یا کوئی بھی مسئلہ سمجھ نہیں آیا ہو تو آپ مجھ سے پرائیویٹ میں پوچھ سکتی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.